کہ ہر موقع پر تاریخ قابل اعتبار نہیں ہے، اور دوسری مجلس میں نے کچھ حق علی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ در حقیقت یہ دونوں تقریریں میری آنے والی تقریروں کی تمہید تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میرا مضمون اچھی طرح لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ میں پھر آج آپ کی خدمت میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ میری تقریروں کو جذباتی ہو کے نہ سنیے، سینٹیمنٹ سے کھیلنا میرا کام نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو ٹھنڈے دل سے سنجیدگی سے سنیے، اور میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں یہ رسول کے گھر کی بات ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے۔ جو کوئی یہ سوچے کہ اپنے گھر کی بڑائی کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا اپنے خاندان کو اونچا بنانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا اپنے کہیں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، نہ میرا کوئی خاندان کا معاملہ ہے، نہ میرے گھر کا معاملہ ہے، نہ مجھے اس سے کوئی فائدے کی دنیا میں امید ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ جو کچھ بھی گفتگو ہے تاریخی پس منظر میں، یہ اس بزرگ کے گھرانے کی بات ہے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جو آپ کا رسول ہے، جس کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اور جس کے ذریعے اللہ نے انسانوں کی نجات کا آخری میسیج بھیجا ہے، اگر اس کے ساتھ یا اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے اپنے کیریکٹر کے ساتھ، یا اس کے بزرگوں کے کیریکٹر کے ساتھ، یا اس کے خردوں کی جانوں کے ساتھ تاریخ نے ناانصافی کی ہے، اور ہم اس کی انکوائری کریں، تو کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کیا یہ کوئی جرم ہے؟ تو یہ تصور کہ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ان کے ہیں، یہ اپنے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سب سے میری تقریریں نہ سنیے۔ میں عمر کی اس منزل سے گزر چکا ہوں جہاں جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ میں ٹھنڈے دل سے اپنے سارے سامعین سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے بھی، جوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو سن رہا ہے، وہ یہ سوچ کے سنیں کہ یہ باتیں جو یہ شخص پڑھ رہا ہے یہ واقعاً غور طلب ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر غور طلب ہیں تو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دے کے اس پر غور کیجئے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے مقصد۔ اسلام کی تاریخ نے رسول کے ساتھ اور رسول کے بزرگوں کے ساتھ اور رسول کے بعد والوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ دعویٰ ہے۔ اب انکوائری شروع ہو رہی ہے، آپ ہوشیار رہیے گا۔ دعویٰ یہ ہے، ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا سبمیشن یہ ہے کہ رسول کے ساتھ، ان کے پرسنل کیریکٹر کے ساتھ بھی، ان کے بزرگوں کے کیریکٹر کے ساتھ بھی، ان کے خردوں کے ساتھ بھی، خرد مانے چھوٹے اور جوڑے، بعد والے ان کے، تاریخ نے انصاف نہیں کیا۔ کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے، کیا ریزن تھے، کیا سبب تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، انکوائری میں سامنے آئیں گے۔ لیکن ہمیں دلچسپی جو کچھ ہے وہ اپنے رسول کے خاندان اور ان کی ذات سے ہے۔ ہم اپنے رسول کو مورخین کے لیے چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہ ہو پائے گا۔ اب آپ سنیے کہ رسول کے خاندان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی کہ مورخ نے خاندان رسالت کو کافر لکھا۔ جن چچا نے رسول کو پالا تھا
ان کے ساتھ ناانصافی یہ کی گئی کہ ان کو کافر کا خطاب دیا گیا۔ جن بی بی نے رسول اللہ کی 25 سال خدمت کی اور جن کی دولت نے اسلام کو پروان چڑھایا، ان کی عمر کے سلسلے میں تاریخ نے غلط بیانی سے کام لیا۔ رسول کے ذاتی کردار کے سلسلے میں تاریخ نے 40 برس تک ان کو ایک عام آدمی لکھا جیسے ہمہ شمہ ہوتے ہیں، اور ان کی رسالت کا اور ان کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ 40 برس کے بعد جب ان کی رسالت و عظمت کا اقرار کیا تو ان کو جبرائیل کا شاگرد بتایا۔ سمجھ میں آئے آپ کی؟ اور اس کے بعد پھر آگے جا کے تاریخ نے یہ زیادتی بھی کی کہ بعض جگہ پر ان کو عام انسانوں کا سا انسان دکھایا کہ جس سے بھول بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کے بزرگوں اور رسول کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پھر رسول کی اولاد کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ دنیا سے رسول کی بیٹی ناراض اٹھیں جبکہ ان کی رحلت رسول کے 6 مہینے کے اندر ہو گئی۔ رسول کے بھائی داماد دعوت عشیرہ میں وعدہ کرنے والے اور زندگی بھر ساتھ رہنے والے علی کی مخالفت کی گئی، اور اتنی مخالفت کی گئی کہ دشمنان علی کا ایک بہت بڑا طبقہ تاریخ کے اندر پیدا ہو گیا۔ امام حسن سے حکومت چھینی گئی اور ان کو زہر دیا گیا جو رسول کے بڑے نواسے تھے۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور اس پر خوشی منائی گئی اور اس پر مسرت کی گئی اور اس کے اوپر نذر کے روزے رکھے گئے اور اس پر منت بڑھانے کے لیے مسجدیں بنائی گئیں۔ سنا آپ نے؟ یہ سب تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کون سے اسباب و عوامل تھے جن کے نتیجے میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں اور جن کے نتیجے میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، ہمیں اس کی تحقیق کرنا ہے اور انکوائری کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے معاملے میں، رسول و خاندان رسول کے معاملے میں حق کو باطل میں ملایا بھی گیا ہے اور حق چھپایا بھی گیا ہے، لہذا ہم تحقیق کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں میں کہ اس تقریر کا مقصد اور اس اشرے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی تقریروں سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کروں، بلکہ میرا یہ قدم اتحاد بین المسلمین کی طرف ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز اگر صحیح نہیں معلوم ہوتی تو اختلاف ہوتا ہے۔ آج زمین گول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بات معلوم ہو گئی ہے۔ آج دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس میں کوئی اختلاف دنیا میں نہیں ہے۔ ایک آواز بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ سورج کے گرد نہیں گھوم رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے سورج گھوم رہا ہے دنیا کے گرد، اب لوگ کہتے ہیں تحقیق و علم ہے نا، تو علم کا فاصلہ جب آگے بڑھا اور تحقیق بڑھی تو معلومات نہیں، سورج نہیں گھوم رہا ہے، دنیا گھوم رہی ہے سورج کے گرد۔ تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا، سب لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ سینکڑوں بیماریوں کے سلسلے میں، میڈیکل سائنس میں سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جو تھیوریاں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے جو میں مثالیں دوں، لیکن یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سی تھیوریاں بدل گئی ہیں، نظریات بدل گئے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پرانی باتیں تھیں، اب نہیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ بخار میں کھانا بند کر دیا جاتا تھا ایک زمانے میں، اب نہیں بند کیا جاتا۔ تو اب کوئی جھگڑا تھوڑی ہے اس کے اندر، ایک بات آ گئی تحقیق سے، علم جو بات کہہ دے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بات ثابت ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو جائے اس مسئلے میں۔ اسی طریقے سے 1 بائی 1 کر کے اتحاد کرتے جائیے۔ اب رہ گیا گڑے مردے نہ اکھاڑیے، ایک نظریہ یہ بھی ہے، گڑے مردے نہ اکھاڑیے،
تو بھیا جس نے اپنا قتل چھپا کے کسی کو دفن کیا ہوگا وہی کہے گا گڑے